اچھا، میں تھانے کی بھی بات کر رہا تھا، اور جو ایف آئی آر کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں اور ان کی ایف آئی آر جلد از جلد درج نہیں ہوتی، حالانکہ یہ قانون ہے کہ جو بندہ اپلیکیشن دے گا وہ ایف آئی آر ہے. تو تھانوں میں اب یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوتی؟ دیکھیں اب اگر آپ یہ جب سے میں آئی ہوں ٹھیک ہے جی، پہلے بھی اسی طرح تھا کہ جو بھی کوگنیزیبل آفینس کی ہمیں رپورٹ آتی ہے ہم فوراً اس کے، لیکن کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے دور دراز کی کوئی آپ کو ایسی رپورٹ آ جاتی ہے جس کو آپ اس کو اسی وقت کچھ جس میں چھوٹی معمولی انکوائری کرنی پڑتی ہے انیشلی، تو اس میں تھوڑا سا لیٹ ہو، لیکن وہ بھی اتنا نہیں ہوتا. لیکن ابھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ایف آئی آر ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ بھی اگر ریلیٹیولی آپ دیکھیں تو کافی حد تک اس میں کمی آئی ہے. وہ جو ٹینڈنسی تھی نا کہ پرچہ نہ کرنا، کہ بس چیزوں کو انکوائری میں ڈال دینا، تو اس میں ابھی تو آپ دیکھیں نا کرائم اگینسٹ پرسن پراپرٹی میں مسئلہ جب کرائم اگینسٹ جو آپ کہتے ہیں نا ایف آئی آر ڈیلے ہونی ہے، وہ موسٹلی آتی ہے کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں، کہ اگر چوری ہوگی تو پولیس والے کہتے ہیں بس کسی طرح خاص وہ گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں گاڑی تو ہوگی. نہیں کرتے. جی لیکن اب وہ ٹینڈنسی کافی حد تک کم ہوئی ہے. یہ بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کے اوپر جو آپ کی جو لیڈرشپ ہے نا اس کے اوپر بھی. تو اگر آپ کی لیڈرشپ آپ کو یہ کہتی ہے کہ نہیں جی آپ مطمئن ہو کہ خیر آپ کریں، انویسٹیگیشن اچھی ہوگی، آپ کو فنڈز ملتے ہیں، آپ تو پھر وہ اوبویسلی آپ اس طرف جاتے ہیں ایف آئی آر کی طرف. تو اب جی ایک ایف آئی آر آپ کے تھانے نے درج کر لی، آپ نے انکوائری کی، آپ نے ایف آئی آر اس کی کینسل کر دی، جو بھی ہے آپ نے اس کو، لیکن کورٹس اس کو نہیں مانتی، وہ کویش کر دیتے ہیں آپ لوگوں کے فیصلے. جو آپ کا انکوائری کا نظام ہے، جو آپ لوگ مانیٹرنگ کا نظام ایک رکھتے ہیں، اور آپ کے ڈی پی او آفس میں کچھ افسران بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور جو اس طرح کی ایف آئی آر آتی ہیں تو ان کو وہ کینسل بھی کرتے ہیں، لیکن کورٹ نہیں مانتی اس چیز کو. تو پھر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ لائک فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بٹ آباد میں ایک کیس میں پولیس نے ایف آئی آر درج کی، وہ ایف آئی آر غلط درج ہوئی. پھر ڈی آئی جی آفس سے ایک انکوائری ہوئی، انہوں نے اس کو ختم کر دیا ایف آئی آر کو، لیکن دوسری پارٹی نے اس کو چیلنج کیا اور ہائی کورٹ نے کویش کر دیا اس کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، ایف آئی آر جو آپ نے درج کر دی ہے اس کو پھر آپ کورٹ میں لے کے آئیں، آپ اپنے طور پہ اس کو کینسل نہیں کر سکتے. دیکھیں اب یہ ہے نا ایکچولی جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے، ہم نے تو پہلے اس کی جو بھی کوگنیزیبل اوفینس ہوا اس میں ہم ایف آئی آر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ تو ڈیورنگ انویسٹیگیشن پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا صداقت ہے. جیسے کبھی کبھار تو میں آپ کو بتاؤں ایسا ہوتا ہے کہ جو قتل میں ڈائریکٹلی نامنیٹڈ بندے ہوتے ہیں وہ ادھر موقع پہ ہوتے ہی نہیں، اور وہ لوگ اس کو نامنیٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ لیٹس سپوز سعودیہ میں ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ موقع پہ موجود تھا، اور اس نے تو اس طرح ہوتا ہے کہ پھر obviously ہمارے پاس انویسٹیگیشن میں مارجن ہوتا ہے. تو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ کویشمنٹ والے، تو obviously یہ تو ایک بندے کا ایک لیگل رائٹ ہے، اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے انویسٹیگیشن سے اور ان کو لگتا ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تو کسی بھی فورم پہ جا سکتے ہیں. منشیات ہمارے معاشرے کا ناسور ہمیشہ سے رہی ہیں، اور اس میں نئی نئی چیزیں متعارف ہو جاتی ہیں. آج کل آئس کا سننے کو ملتا ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے، اور خاص طور پہ ہم بات کریں اپنے ایسے اضلاع کے جو دور دراز ہیں، جیسے بٹاگرام آپ کا ضلع ہے، یہاں پہ پرانے جو استعمال تھے وہ چرس ہے، افیون ہے، یا وہ ہیروین ہے، وہ استعمال ہوتی تھی. اب آئس بھی اس میں آ گئی ہے. پولیس کیوں نہیں کنٹرول کر پاتی اس برائی کو؟ دیکھیے میں آپ کو اس میں بتاؤں نا کہ جتنا ریسنٹلی 2 سالوں میں ہمارے اس آئی جی جو ابھی آئی جی صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ نارکوٹکس ایریڈیکیشن ٹیمز بنائی ہیں، نیٹ اس کا کہتے ہیں. اس میں اسپیشلی بندے الگ الگ ہیں، پوری جن کا کام ٹیمز بنائی گئی جن کا کام صرف اور صرف آئس اور سنتھیٹک ڈرگز جو ہے ان کے اوپر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ پولیس کام نہیں کر رہی، لیکن اس کا استعمال ہے ہی اتنا زیادہ، لوگ کنزیوم ہی اتنا کر رہے ہیں، اور کمیونٹی کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک اس طرح نہیں ملتا. اب فار ایگزامپل اگر ہم کسی پہ کوئی ایف آئی آر موقع پہ ہم کوئی ریکوری کرتے ہیں، تو جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں وہ گواہی دینے تک ہمارے ساتھ نہیں آتے ہیں کہ جی ہم عدالت میں جا کے نہیں، ہمارے علاقہ وہ علاقے کا بندہ ہے، ہم اس کے ساتھ پھر دشمنیاں بن جائیں گی، یہ ہے وہ. اور پولیس کے جو وٹنس ہوتے ہیں بس وہی موجود ہوتے ہیں. تو ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ پولیس نے خود ایف آئی آر مطلب ہوتا ہے نا کہ اپنا کام برابر کرنے کے لیے کیا. تو اس میں بیسک میں آپ کو بتاؤں کہ کمیونٹی جو ہے نا وہ ہمیں ہم کہیں گے کمیونٹی کبھی ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ بندہ ہے. جب کمیونٹی ایک بندے کے خلاف کھڑی ہو جائے، تو جس طرح میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے میں چترال میں تھی، تو چترال میں بھی یہ کافی رجحان تھا، کیونکہ وہ موسم کا بھی اس پہ کافی افیکٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ ادھر کنزیوم زیادہ کرتے ہیں جی. برف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کافی عرصے سے اس چیز کو تھوڑا بہت جو بارڈر والے ایریاز ہیں وہ فیوم اور اس طرح کی جو اس طرح کی چرس تو نہیں ہے، فیوم وغیرہ وہ کنزیوم کرتے ہیں. تو اب اس میں یہ تھا کہ ہم نے باقاعدہ کمیونٹی انگیجمنٹ پروگرامز کیے.
ٹھیک ہے میں خود جاتی تھی, ڈی ایس پی صاحبان جاتے تھے, ایس ایچ او صاحبان جاتے تھے. تو الٹیمیٹلی اس طرح ہوا کہ کمیونٹیز نے جو علاقے کے لوگ, جو علاقے میں کوئی اس طرح کا تھا منشیات فروش تھا, ان کے خلاف باقاعدہ پورے علاقے نے ایفیڈیوٹس دیے کہ جی اس کو نہ ہم, جس طرح وہ سوشل بائیکاٹ کیا باقاعدہ ان کا, اور سب لوگ جا کے جج کے سامنے پیش ہوتے تھے. اس کی جب بیل پہلی لگتی تھی کہ اس کو بیل ملے گا نا, تو وہ سارے لوگ جا کے جج کے سامنے جاتے تھے, کہتے تھے اس نے تو ہمارے بچے خراب کر دیے. تو یہ بیسیکلی کمیونٹی کا رسپانس اتنا اچھا آیا.